أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس میں دلچسپی عطا فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے، ہمارے فہم کو آسان بنا دیجیے، آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، اس کا پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے، اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Is the voice and the screen everything clear? جی سر الحمدللہ۔ Okay. چلیے. So I think we finished 94. Only 4 verses left now to complete Surah Maryam. Inshallah. اب یہ ختم ہو کے شاید کہا کا انٹروڈکشن بھی ہو گیا۔ کون پڑھا تھا یہ 94 ریسائٹر؟ سر میں نے پڑھا تھا کچھ اس کا کیا پڑھا تھا؟ ریویژن کر لیا ہم نے، ول گو ٹو 95۔ جی سر یہ آیت میں یہ ذکر تھا ان لوگوں کا سر جنہوں نے وہ یتخذوا ولدا جو رحمان کے ساتھ جنہوں نے کیا تھا، تو یقیناً احصاہم یقیناً وہ گھیرے ہوئے ہیں ان کو، اور وہ گن رہا ہے ان کو ایک ایک کر کے یا گن گن کے۔ گھیرے ہوئے ہیں کہاں نکل رہے ہیں؟ تو وہ گھیرے ہوئے ہیں یا گھیر رہا ہے؟ احصاہم ان کو وہ گھیرا ہوا ہے، وعدہم اور ان کا شمار کر رہا ہے جیسا شمار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی سر۔ Now let us move to 95. السلام علیکم سر۔ سر ریکارڈنگ سے کر لیں گے پلیز؟ ہاں میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ہو گئی شروع ریکارڈ ہو گئی۔ تھینک یو۔ یس who is the next reader؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیے دکھائیے، میرے کو زیادہ بار مت ڈالیے۔ I expect some meetings from you انشاءاللہ سر۔ السلام وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اس میں وَكُلُّهُمْ سے یوم القیامت پہ ایک سلیش لگائیں گے اور پھر فردا الگ سے ایک، وَكُلُّهُمْ پہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن پھر ہمارا پورا جملہ اسمیہ پورا یوم القیامت پہ میرا خیال پورا ہو رہا ہے۔ اب یہ سب میں لگا دیتا ہوں، یہ تو ایسا ہے کلہم آتیہ پہ ایک لگا دینے کے لیے فرمایا۔ ٹھیک ہے یوم القیامت تک لگانا تھا سر۔ چلیے وَكُلُّهُمْ
اور ہر ایک ان پہلے میں سے کلو تفریح کر دیجیے کہ کون سی آیت سے کون سی آیت تک کون سا مضمون چل رہا ہے. سر یہ ہمارا شروع ہوا تھا 88 سے نہیں 88 89 سر یہ 66 پورا پورا 98 تک قیامت کا منظر، نگاروں کا، نکوکاروں کا، یہ سارا قیامت. اس سے پہلے جو تھے وہ کیا تھے؟ اس سے پہلے کیا تھا 65 تک کیا مضمون تھا؟ وہ ان کا ذکر تھا. پہلے سب سے پہلے حضرت زکریا کا ذکر تھا، حضرت یحییٰ کا ذکر آیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. چھوٹے چھوٹے ذکر ہے کیسے کا. جی اس کے بعد وہ خصوص تھے پورے، وہ خصوص بیان کرنے کے بعد خدمت کا منظر تو غیب کی بات ہے. وہ سب حاضر تھا، وہ قومیں گزر چکی تھی، تاریخ میں اس کو ذکر آ گیا تھا، لیکن غیب کی بات 66 سے 98 تک سورہ ختم ہو. یہ قصص کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاریخ کا ذکر فرما کے آخرت کی بات جس پہ ایمان. سر اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے تھے، اس کی طرف خاص آخری آیتوں میں ہے کہ انہوں نے جو بیٹا بنایا بیٹا کہتے تھے تو اس کے بارے میں ہے، اور پھر تمام مشرکین کے بارے میں ہے، تمام کافروں کے بارے میں، قیام اور مسلمانوں کے بارے میں اس کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی قیامت کا ذکر کر کے سب یہ ہے. چلیے تو پھر یہ اس کی کنٹینیوٹی میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے اور وہ ان کی گنتی کر رہا ہے. تو پھر اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اور ہر ایک ان میں سے کلو ہر ایک ہم ان میں سے، یہ مضاف علیہ بن کے کلو ہم بن رہا ہے، آتی ہی آنے والا اس کے سامنے. سر یہ بھی اسم ہی ہے نا، آنے والا اس کے سامنے. تو یوم القیامت میں فردہ تنہا پورا کر لیجیے نا، پورا ٹکڑا یا پھر آپ پورے معنی پر جیسے آپ کے قیامت کے معنی ہوگا. اب ہم کلوہم جو ہے وہ مضاف الیہ بنے گا، تو مضاف جو ہے ہمیں پتہ ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں مبتدا. تو یہ مبتدا ہو گیا، اور آتی ہی یوم القیامت اس کی خبر ہوگی. آتی ہی بھی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے کہ آنے والا اس کے سامنے، اور یوم القیامتی بھی مضاف الیہ ہے. تو یہ پوری اس کی خبر ہوگی کہ آنے والا ہے یوم قیامت میں اس کے سامنے. اور پھر پردہ جو ہے وہ مضاف الیہ سے ویسے ہم ہے، بالکل صحیح ہے، مبتدا ہے، یہ اس کی خبر، یہ اس کے انالیسس ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اسم سے دوسرے ایک اسم کی دوسرے اسم سے خبر ہے. اور یہ کون ہے؟ کلو ہم کون ہے؟ ہم ضمیر ہے، اور یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اس ضمیر کو کسی اسم کے ساتھ جوڑیں. تو یہ پیچھے بھی جن کے بارے میں تھا وعدہ ہم والے جو تھے، اور جو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو انداؤ رحمت والا تھا، اور تو وہ سارے اسی میں آ جائیں گے ہم، یا پھر ہر کسی کے لیے ہے. ہر کوئی آنے والا تو ہے ہی، اکیلا اپنا حساب ہر کسی نے دینا ہے. شاید کل بھی پڑھے تھے یہ کہ ہر ایک جو ہے، یا اسی سورہ میں پڑھتے تھے بالکل عاجزی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. اس میں پڑھتے ہیں یا نہیں، اسی میں 93 ہے. الرحمن عبدہ، وہ آیت نمبر 93. ان كنتم من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. کہ وہ کیسے بہت ہی عاجزی سے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، انسان اور جن ہوں، جو کہ آئیں گے اللہ کے سامنے بہت ہی عاجزی سے ان کے ساری سے آئیں گے. تو وہی بات یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے. آیت نمبر 80 میں بھی یہ لفظ فردہ کا آیا تھا،
نمبر 80 میں اور ہم بارش جو کچھ وہ کہتے ہیں اور وہ آئیں گے ہمارے پاس فردہ، آئیں گے ہمارے پاس اکیلے میں نے یعنی ہر ایک کو اپنا حساب خود ہی دینا ہوگا، جو بھی کوئی اور چیز نہیں ہوگی، ان کے اعمال ہوں گے، ان کا کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، کوئی شریک ان کا ساتھ نہیں ہوگا، جو بھی ہے یا کوئی اور چیز ان کی دولت ساتھ میں ہوگی، اللہ ساتھ میں کرے گا۔ اور وہی بات 80 میں 80 میں اور 93 میں جو تھی یہاں پر بھی ہوئی ہے، مقتدار خبر سے ٹکڑا ہو گیا، اور پھر یہ خبر کے ٹائم خان ہے، یہ حال ہے لوگوں اس کا ذوالحال ہے اور پردہ اس کا حال ہے کہ جو ہر کوئی آنے والا ہے وہ کس حالت میں آئے گا سمجھنے کے لیے کیسا پڑھیں گے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ فَرْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس کو اس سے بنا دیا ہر ایک آئے گا اکیلا یوم القیامتی میں۔ یہ کیا ہو گیا یوم القیامت کیا ہو گیا؟ سر یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کیونکہ اس کو مفعول تو نہیں کسی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی یہاں پہ فعل نہیں ہے، تو اس کو ہم پھر کیا کہیں گے، اس کا مقام کیا دیں گے سر؟ ظرف زمان، ظرف مقام تو سر وہ تو فعل کا ہوتا ہے نا، مفعول فیہ، تو یہ آتی کیا کریں سر آنے والا اس کے سامنے یا اچھا فعل ہے آئے گا اس کے آتی یاتی، آتی کا مظاہرہ یاتی، آئے گا وہ یوم القیامتی، پھر جو ہے کس کو بتا رہا ہے ظرف مکان مکانی، کون سا مکان جمع ہوگا سامان جمع ہوتا ہے مکانی، اس کا مفعول بھی ہو سکتا ہے، کارن یہ یوم القیامت کی ٹائم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا، ایوری ون ول کم ٹو ہم آتیہ، یہ اس میں ہے ایوری ون، اس کی خبر فیلیا جملے سے ہے، کلہم کی آتی ہے نا، وہ کل آ گیا تو یہ کیا ہو گیا، مفرد ہو گیا، آتی ہے نا، وہ آئے گا ہی اس کے پاس، ایوری ون ول کم ٹو ہم الون، اکیلا ہے نا، اور پھر کس دن ہونے والا ہے، اٹ ول ہیپن آن دا لاسٹ ڈے، دا ڈے آف ججمنٹ، دیٹ از کالڈ یوم القیامہ۔ بالکل سمپل چھوٹی سی آیت ہے، آئی تھنک اٹس ویری کلیئر، یا آخری بالکل کنکلوڈنگ آیتیں ہیں۔ چلیے موو ٹو 96۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل، صبر کریے، مجھے اس پر 96 ڈال دینے دیجیے، آپ پڑھنا شروع کریے، آپ پڑھیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سر اس میں ان الذین آمنوا تو صالحات تک ایک لگا دیں گے، پھر سیجعل جو رحمانی سے ودا تک پورا آمنوا پہ لگا دیتا ہوں، وعملوا الصالحات پہ لگا دیتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ اجازت ہے نا آپ کی، ایک آپ یہاں کہہ رہے تھے، میں اپنی طرف سے ایک پیدا لگاتا ہوں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کیسا ہو گیا پورا لہم الرحمن پہ بھی لگا سکتے ہیں اور غدہ الگ بھی کر سکتے ہیں اور پورا بھی ایک کر سکتے ہیں، پھر غدہ کو الگ کر دیتے ہیں، وہ کہیں اور جگہ جگہ سے جی سر، بلکہ سمجھنے کے لیے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کی، سیجعل لهم الرحمن ودا،
تو یہ بنا دے گا وہ ان کے لیے رحمان، رحمان بنا دے گا ان کے لیے ودہ محبت. تو سر اس کا پہلے گرامر کر لوں پھر مطلب پورا تفصیل. ان الذین آمنوا، ان مشبہ بالفعل ہو گیا، الذین آمنوا جو ہے وہ اس کا اسم ہو گیا، اور پھر عامل الصالحات بھی اس کا اسم ہے، عطف ہو گیا آمنوا پہ. اور کچھ بولنا چاہیے؟ وہ بھی ہے موصول، وہ بھی ہے اس میں موصول، اور پھر آمنوا اور وہ عامل الصالحات اس کا صلہ ہے. کبھی کبھی اپنے وہ جو سامنے آیت میں جس پہ نشان لگا رہا ہوں اس کے طرف بھی نظر اٹھا لیجیے. ہمیں دیکھنا چاہتی ہے، میں یہاں پر کچھ انڈر لائن بھی کر رہا ہوں، آپ کو دکھ رہا ہے نا اس میں آپ کے؟ سر میں اسی میں دیکھوں گی. آپ نہیں اس میں دیکھیے، اپنے قرآن میں کہیں جس طرح بھی آپ کہیں بھی دیکھیے مگر دیکھیے. تو میں کچھ یہاں انڈر لائن کر رہا ہوں تو اس کی بھی اہمیت ہے. تو میں یہ انڈر لائن کر کے پوچھ رہا ہوں کہ اور کیا کیا آپ اس بارے میں کہہ سکتے. ایک تو آپ سلا اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ آمنوا ہے، اور وہ بدل بھی ہوتا ہے. یہ دونوں مبتدا بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہ تو انا ہے نا، تو انا کا اسم ہے یہ پورا. الذین اس کا سم ہو گیا، ایک یہ اسم بن رہا ہے. وہ لوگ جو یہ جو امٹی ہوتا ہے اس میں جب تک صلہ نہیں رہتا میں نہیں کر کے تب تک یہ انا کا اسم پورا ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسری اور ایک صفت ان کی کر رہے ہیں یہ سر عامل الصالحات، یہ اس پہ عطف ہو گیا آمنوا پہ، اور یہ بھی پھر انا کا اسم ہی لیں گے کیونکہ یہ بھی عطف ہو رہا ہے تو اس کو انا کا اسم ہی لیں گے. اور انہوں نے کیا کیا؟ صرف عمل صالح کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی صالح ہونے چاہیے. اور پھر قرآن میں یہ بات دونوں بے شمار جگہ ایک ساتھ آئی ہے. صرف ایمان لا کے جو چاہے ہم کر سکتے ہیں ویسا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ عرض کے ساتھ اور انہوں نے نیک عمل بھی کیا. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی شریعت پہ چلنا بھی ہے، اپنی زندگی کو گزارنی ہے. چلیے اب یہ اس کا جو عرض کے ساتھ وہ بھی اس کا اسم ہو گیا. تو ان کی خبر کیا ہے؟ سید لہ الرحمن و بدہ، یہ پوری اس کی خبر ہے. اور جب ہم اس کو کھولیں گے تو سید الو جو ہے وہ اس کا جعلہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ہو گیا فعل ہو گیا مضارع، اور سید الو کے ساتھ جو ہے بدہ کو لگائیں گے، اس کا مفعول بنائیں گے، بدہ اس کا مفعول بھی بنے گا. اور لہ الرحمن جو ہے وہ اس کا لہم جو ہے جار مجرور ہے، اور رحمان جو ہے اس کا فاعل ہے سید الو کا. سید الو کا فاعل الرحمن ہے، لہم اس کا متعلق ہے، اور بدہ اس کا مفعول ہے. تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے آپ کیسے پڑھیں؟ سید الو بدہ لہم الرحمان الرحمان ید الو، الرحمان پہلے کر دیں گے سر اگر فائل ہے. سید الرحمان بدہ جی سر، سید الرحمان. یہ سید الو میں کیا کیا ہے؟ سید الو میں سر قریب کے لیے آتا ہے، فیوچر کے لیے آتا ہے، تو یہ فیوچر کے لیے آتا کر دیں گے. تو ید الو جو ہے وہ فعل مضارع ہے، جعلہ اس کا روٹ ورڈ ہے کہ وہ بنایا، ید الو وہ بنائے گا یا بناتا ہے یا بنا دے گا. تو یہ ید الو ہو گیا. یا تو ہم لوگ کریں گے قرآن میں یہ جو ضمائر آتے ہیں وہ ضمیر کا کوئی آگے ذکر ہے، وہ سبسٹیٹیوٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا محذوب ہے، وہ ضرور کر دینا ہے واضح. یا آیا یا جلالو یہاں پر الرحمن جو ہے وہ اس کو سب کرے گا یا کو. الرحمن اس کا فاعل ہے، وہ بنائے گا ان کے لیے کیا چیز؟ محبت. یعنی کہ یا تو اس کے دو تین مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دے گا، یا پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے محبت کرے گا اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی ان سے محبت کریں گے، اور یا پھر یہ کہ جو وہ پسند کریں گے، جس سے وہ محبت کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کریں گے.
تو اس کے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں سر. ویسے اصل مطلب میرا خیال ہے بہت قریب مطلب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دیں گے اور ان کے دل میں لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور لہم یہ بعد میں آیا بعد میں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے ایک مفسرین مشہور حدیث ہے بخاری کی، اس کو کوٹ کرتا ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت جبریل سے فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور حضرت جبرائیل تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں کہ سب اس سے محبت کرو. اسی لیے ملائکہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو ایک میں نے اپنے سے یہ بتایا کہ ان کو اللہ جو ہے محب بنائے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ایک حبیب ہے نا، اللہ کے حبیب ہے، حبیب اللہ. اور نبی کا آپ کو حبیب اللہ کا خطاب دیا، اللہ کے دوست ہے، حبیب ہے، محبت کرنا بین کیا. ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی محبت. اب بعض مفسرین یہ بھی مانے لیتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے اور وہ جو ہے لوگ دوسرے ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے ایمان کے رشتے سے، ویسی محبت. اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ یہ تمام جتنے ایمان لائے تھے وہ ہمیشہ، لیکن آج کے ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو ایسی بات ہم کو نہیں ملتی. آج کل مومن کا بھی دشمن ہے، ایک دوسرے مسلم ملک کا دشمن ہے. مگر اس وقت یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بہرحال محبت تو ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ ابھر کے آئی جاتی ہے. بہرحال اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو کہ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، وہ رحمان جو ہے اس کا خود نام بھی اس میں صفاتی ہے. الرحمن وہ خود بہت رحم کرنے والا ہے. الودود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس میں صفاتی ہے کہ بے پناہ مدد کرنے والا. نہ سپرلیٹو ڈگری ہے الودود، اس کے جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا. اب یہ وعدہ کہ میں نے الف لام لیا ہے، اس لیے محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. ایک دوسرے سے محبت، اللہ سے محبت، اور اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ویری کلیئر یہ آیت پوری یہ مومنین کے لیے بڑی بشارت والی آیت ہے کہ اگر یہ کوشش کریں اس دنیا کو، اس زندگی کو صحیح استعمال کریں، ہے نا، اللہ کی توحید پہ ایمان لائیں، رسالت پہ ایمان لائیں، آخرت پہ ایمان لائیں، اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف ہم ایمان ڈالیے جیسا کہ یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہمارا صرف ایمان ہی کافی ہے، عمل صالح یا شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم تو چوزن پیپل ہیں اور ہم جنت میں ہی جائیں گے. تو اسی طرح سے مومنین کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان سے محبت کریں گے یا آپس میں بھی ان میں محبت ڈال دیں گے، وہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے. I think this ayat is very clear. Clear ہے؟ جی سر، الحمدللہ. I don't think any other اس میں کوئی کوشچن ہوگا. جو ہم پیچھے سے آئے گا تو وہ ادا جو تھا وہ آتا ہوں ادا، یعنی اللہ تعالیٰ گن رہے ہیں گنتی ان کے اعمال کی. تو پھر اسی سے آگے آئے گا کہ پھر ہر کسی نے آگے اکیلے آ کے اپنا حساب دینا ہے ان اعمال کا، اور پھر عمل صالح والوں کی، ایمان والوں کی بتایا جا رہا ہے، کچھ خبریں دی جا رہی ہے کہ جنہوں نے پھر عمل صالح کے ہوں گے، ایمان لائے ہوں گے، ان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر لے گا. اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا اور اپنی مخلوق کے دل میں بھی ان کے لیے محبت ڈالے گا. بالکل.
اب اس کے بعد آخری دو آیتیں ہیں، اس میں قرآن کے نزول کا مقصد اور پھر قرآن کے بارے میں دو آیتیں ہیں جو کنکلوڈنگ آیت ہے، پوری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ سورہ میں جو 96 آیتیں آئی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس یہ نتیجے کے طور پہ اس دا کنکلوژن آف سورہ مریم۔ چلیے پڑھیے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ فَإِنَّمَا کو اگر الگ کر دیں حرف ہے، پھر يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ پہ ایک لگا دیں گے سلیش، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ پہ ایک لگا دیں گے، ٹھیک ہے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا پورا ایک پہ لگ جائے گا، یہی پہ لگانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، پورا بھی کر سکتے ہیں، بہی پہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پوری بات پھر پوری ہو رہی ہے قوم لدھا۔ یہ بات تو پوری ہو گئی، سمجھنے کے لیے فَإِنَّمَا تو صرف یسر نہ ہو، یسر اس کا روٹ ورڈ ہے، یسر نہ ہو آسان کر دیا ہم نے نہ ہو اس کو، بلسانی کا لسانی اور کا مل کے مضاف الیہ بنے اور بھی آیا۔ مجھے ہمیشہ ضمائر کا تعلق کس سے ہے، یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو موضوع ہے تو کس کی طرف ہی جا رہا ہے، یہ ضرور بتانا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے اہم ہوتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ ضمائر کا تعلق اب ہو آیا ہے، اور وہ کسی شخص کے لیے بھی آ سکتا ہے، کسی چیز کے لیے بھی آ سکتا ہے، نہ کسی کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ یہاں ہو ہے تو کس کے لیے ہے؟ یہاں قرآن کے لیے آیا ہوں اور وہ محضوب ہے کہیں سے بھی قرآن کا ذکر لیکن قرآن ہے نہیں سر، محضوب ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ہم تو صرف اس قرآن کو کیا کیے ہیں، آسان کر دیا ہے، باللسان کا زبان پر آپ کی، یعنی کہ زبان ویسے تو بہت گہرائی ہے قرآن میں، لیکن ہی جو ہے وہ حرف جر ہے، لسانی کا مل کے جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے، اور یہ مضاف الیہ بن کے بھی کے لیے مجرور کا کام کرے گا، تو یہ بن گیا مرکب جاری، تو یہ باللسانی کا متعلق ہو گیا یسر نہ ہو کے۔ اس کا ترجمہ کیا کرے آپ؟ کہ آسان کر دیا ہم نے اس کو باللسان کا آپ کی زبان پر یا زبان کے لیے، آپ کی زبان پر میرا خیال زیادہ یہاں پر اس بی کے معنی میں کیا آئیں گے، یور لینگویج، in your language, in the language of the Arab and the language of Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's not in a foreign language, in any other language, بلکہ in your language. وہ سب صحیح کہا آپ نے، مضاف الیہ بن گیا، اور یہاں پر بھی جو استعمال ہوا ہے بھی بسم اللہ میں الگ ہے، وہاں بھی ایسی آتا ہے ان دا نیم آف اللہ، ہے نا، ان دا نیم آف اللہ کہتے ہیں نا ترجمے میں، اللہ کے نام سے۔ اسی طرح سے the only reason to reveal the Quran to you فَإِنَّمَا the only، اب اس میں ریزن دیا گیا ترجمے میں، کئی ایکسٹرا ورڈس آنا ضروری ہے جو قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہاں پر اونلی کے معنی ہے، یہ ایک ہی وجہ ہے قرآن کے بارے میں جو شاید میں آ رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ دس از میڈ ایزی، اٹس ناٹ، حالانکہ بڑی بلاغت والا کلام ہے لیکن سمجھنے میں بہت آسان ہے، اور خاص طور سے عربوں کے لیے، اس لیے کہ وہ اس وقت ان کی زبان تھی اور اس میں بہت ہی بلاغت والی زبان تھی جس کو وہ بولتے تھے لیکن اس کا استعمال غلط کرتے تھے۔ وہ جب ہسٹری آف اسلام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کہاں کس قسم کی شاعری میں اس کا استعمال کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں، 1 2 3 وجہ
کہ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے، یہ جو سورہ نازل کیا ہے، یہ جو آیتیں آپ سے نزول کر رہے ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ یسرناہ، آسان کر دیا، نہ ہم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے نہ، اور ہو جو ہے وہ قرآن کے لیے الکتاب کے لیے یوز ہوا یہاں پہ. کیا چیزیں ہیں پورے یسرنا میں؟ فعل فاعل مفعول پورا ایک جملہ ہے. اور ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو، کس میں؟ زبان میں آپ کی، یعنی آپ کی زبان میں اس کو آسان کر دیا. ہمارے لیے ہم چونکہ عرب نہیں ہے، یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، اس لیے ہم کو ترجمہ بھی کرنا پڑتا ہے، تفسیر بھی معلوم کرنی پڑتی ہے، اس کو سمجھنے میں تھوڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. لیکن جب اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی، اور اللہ ہی کا وعدہ ہے قرآن میں کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، جو ذکر جو سننا چاہتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ لقد یسرنا القرآن. کئی بار اس ایک ہی سورہ میں ذکر ہوا. چلیے ایک وجہ، ایک قرآن کے بارے میں ایک بات آئی کہ یقیناً ہم نے اس کو آسان کر دیا. وہ کون ہے قرآن؟ اب وہ کس زبان میں ہے؟ بلسان کا، اٹ از ان یور لینگویج، دا لینگویج آف دا عربس. چلیے دوسری خبر کیا ہے اس کے بارے میں؟ لتبشر بہ المتقین، لی تاکہ تبشرا آپ شاید کچھ آپ اور چھوڑ دیے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فإنما یسرناہ بلسانک میں کچھ اور شاید چھوڑ دیے. یہ فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے یسرنا سے، کچھ ہو گیا ہو گیا. انا اور ماں کا کنسٹرکشن ہے، لیکن سر اس کا مطلب تو آپ نے کہا صرف ہم جب بھی آئے گا ہوملی کے معنی ہو گیا، صرف آسان کر دیا ہم نے اس کو آپ کی زبان میں. لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ خوشخبری دیں. سر یہ لی آنے کی وجہ سے مصدر ہو گیا تبشرا، کہ آپ خوشخبری دیں، تاکہ آپ خوشخبری دیں. بشارہ ہم لی طرح سے شاید آپ کو نہیں بتایا تھے، لی کئی وجہ سے آتا ہے، لی مستریہ میں ہوتا ہے، حکمیہ کے لیے تھرڈ پرسن یا پھر اس کے لیے وجہ کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر یہ آپ کی زبان میں آپ کے سمجھنے کے لیے بھی، اور جو دوسروں تک آپ پیغام پہنچائیں گے ان کے لیے بھی. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو ہے کون ہے؟ متقین ہے، اور ایک کامن کہ اس میں خوشخبریاں ہیں کس کے لیے؟ اس میں کیا کیا چیزیں بتائیں آپ؟ اس میں بشارہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تبشرو یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے آیا. تبشرو ایک طرح سے حکم ہے، لیکن لی کی وجہ سے ہم اس کو مصدر کر دیں گے تو یہ کہ ہے تو حکم، لیکن اس کو کہیں گے کہ تاکہ آپ جمعے میں تاکہ آپ خوشخبری دیں. یہی پھر یہاں پر ضمیر آ گئی. پھر یہ جو ہے وہ قرآن کے لیے اگین آئی ہے کہ بہی اس سے تاکہ آپ خوشخبری دیں. وہ اور یہی سب ایک ہی، لیکن جس کے ساتھ بھی عامل کا کام کرتا ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات آ گئی تھی، پہلے وہ آیا تھا اور اب جو ہے وہ ہی آیا، کیونکہ بھی آ رہے ہیں ساتھ میں تو وہ اس کو جر دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے دوسرے کوئی اور حروف جو ہیں تو ہم کسی اور ضمیر پہ اثر نہیں کرتے. یہ ہیں جو اس میں ضمیر پہ اثر کرتے ہیں. جی اس کے ساتھ آپ بشارت دے دیں کس کو؟ متقین جو ہے وہ پھر اس کا مفعول ہو گیا. کیا متقین کون ہوتا ہے؟ جو بچنے والے، تقیہ وہ بچا، متقین بچنے والے. بچنا ہے. جی سر، کس سے بچنا ہے؟ برے کاموں سے، شیطان کے وسوسوں سے. اپنے آپ کو خاردار، ایسا ہے جیسے کہ اپنے آپ کو آپ خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے اور اپنے کپڑے بچا کے نکلے، ایسے زندگی گزارنی ہے. لیکن
ایک نفس کی طاقت ہے، شیطان اس کو برگلاتا ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، تو اس نفس کی خواہش سے بچنا اور اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا، عمل کرنا، وہ تقویٰ کہلاتا ہے، وہ اللہ سے قربت کا راستہ ہے۔ انہیں سے اللہ محبت کرتے ہیں جو اپنے نفس کو سیکریفائز کرتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ دنیا میں بہت سی مثالیں ہم ایسی لے سکتے ہیں، نفس کیا کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی سر۔ تو اب اس کا ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ کی زبان میں اس کو ہم نے آسان کر دیا ہے، اور تاکہ آپ اس کلام سے، اس قرآن سے، ان آیتوں سے بشارت دے دیں متقین کو، اس بشارت کا کام۔ اور اسی سے دوسرا کام یہ ہے کہ اور تنذرا بھی، اور آپ ڈرائیں اس سے۔ تنذرا یہ لام جو تھا، لی جو تھا، وہ یہاں بھی اچھا ہے بیچ میں، تو ہم اس کو لی کو یہاں بھی لائیں گے، اسی لیے یہاں پہ را پہ جو ہے را نصب ہے، کیونکہ یہ اس کو بھی مصدر کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ ڈرائیں۔ پھر وہی بھی ہی آیا، وہی قرآن کے لیے آیا بھی، اور بھی کی وجہ سے ہی پہ جر آیا، تو یہ متعلق ہو گیا تنذرا کا۔ متقین کو بشارت دے دیں، اور پورے آیتیں 66 میں ہم کئی دیکھیں جو متقین کے لیے بشارت ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے نظارت بھی ہے، ان کے لیے ڈراوا بھی ہے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے ایسا۔ تو نظارت کا روٹ ورڈ ہے، اور تنذرو میں آ گیا فائل، آ گیا تو کر کے فائل آ گیا، تنذرو جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ فائل ہوتا ہے سیکنڈ پرسن، تو تنذرا نظارہ سے تنذرا آپ، تاکہ آپ ڈرائیں۔ قومن لدا، قوم کو جھگڑالو، لدا یعنی جھگڑالو، جھگڑنے والی قوم کو، تو قومن جو ہے وہ مفعول ہو گیا، اور لدا اس کی صفت ہو گئی۔ یہ کس کا اپوزٹ ہے؟ متقین کا۔ نہیں، قومن لدا یہاں پہ تو سر متقین کے لیے خوشخبری ہے، تو 96 میں کیا ہے؟ 96 میں تو 96 میں جو آتا وہ جو عمل صالح کرتے ہیں، آمن و عمل صالحاتی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ غدہ پیدا کر دیں گے۔ بس یہ غدہ ہے نا، غدہ محبت ہے، خدا کی محبت، لیکن ایک قوم ایسی ہے جو لدہ ہے، لدہ کا اپوزٹ لدہ، اللہ کے کلام سے نفرت کرنے والے، اللہ کی بات سے انکار کرنے والے، اللہ کی بات میں بحث کرنے والے، اللہ کی بات میں جھگڑا کرنے والے، یہ سب جھگڑا لو۔ لفظ الخام بھی آپ سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والے، تو وہ قوم جو جھگڑا کرتی ہے پڑی، جو آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ قوموں کا ذکر ہے یا کس سے؟ دے آر گیو وتھ توحید، رسالت، قیامت کے بارے میں جو مانتے نہیں بلکہ بحث کرنے والے ہیں، ان کو آپ ڈرا دیں، اور وہ تمام آیتیں واضح ہوتی ہیں قرآن میں کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ غیب کا علم اللہ نے ہم کو پہلے ہی دے دیا ہے تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 باتیں بتائی گئی۔ اس قرآن کے اتارنے کا یا نزول کا کیا مقصد ہے کہ یہ ایک تو پہلی بات یہ آسان کر دیا، عربی میں اس لیے اتارا گیا کہ تاکہ آسان ہو جائے زبان پہ، اور اس لیے کہ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیں، قرآن کے ذریعے بشارت دی گئی متقین کو، اور ڈراوا ہے قوم لدہ کے لیے اس قرآن کے ذریعے۔ اب یہ قومن اور لدہ میں کوئی رشتہ ہے؟ صفت ہوگی لدہ قومن کی، صفت ہے یا نعت ہے کہ وہ قوم جو جھگڑالو ہے، یعنی بحث کرنے والی ہے، ایمان نہیں لانے والی ہے، وہ جو ہر بات پہ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، رسالت کو بھی نہیں مانتے ہیں، یہ مکی صورت ہے، تو ان لوگوں کو آپ ڈرا دے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، دنیا میں بھی ان کے عذاب آ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو سزا یقیناً ملنے والی۔ تو یہ قرآن کے بارے میں کنکلوڈنگ جو آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے دیکھیے کہ ایک سورہ جو ترتیب میں ہوتا ہے
اس کے بعد جب دوسری صورت آتی ہے تو وہ بھی اس آخری صورتوں سے ملتی ہوئی بھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں جو پہلی آیت آئے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ جا کر لنک ہوتا ہے دوسری صورت سے. عام طور پہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ کسی بھی صورت کی آخری جو صورتیں ہوتی ہیں وہ کسی طرح سے ترتیب والی جو صورتیں ہیں ان سے جا کے ملتی ہیں اور اسی مضمون کو لے کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلتے ہیں. قرآن کا مطلب آپ پہ کوئی بوجھ ڈالنا بھی ہے نا، بہت آسان کر دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا دیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں، سمجھ کے یا تو خوشخبری حاصل کریں گے یا ہم یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یا پھر جو ہے جو قوم مدعا ہے ان کو آپ نظارت یا ڈراوا بھی سنا دے کہ ایسا نہیں کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا. کلیئر؟ اچھا جا رہا ہے. اور کوئی اس میں کوئی بات؟ لاسٹ آیا آپ کی جی سر. سر میں فنش کر دوں گی یہ پورا. یس سر، میرا نے کہا فنش کر دینا پورا، تو پھر آپ انٹروڈکشن دیں گے تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ سوگرا شروع کریں گے انشاءاللہ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. سر اس میں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ پہ ایک لگا دیں گے. نہیں وَكَمْ پہ بھی لگائیں گے اور کتنی ہی سوال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر. کم قبلهم من قرن، ٹھیک ہے. جی سر. هل تحس منهم من احد پہ ایک لگا دیں گے اور تسمع لهم رکزا پہ چلیے. وَكَمْ اور کتنی ہی اہلکنا ہلاک کیے ہم نے. اہلکنا یہ اہلا پہ ہے میرا خیال ہے، تو یہ اہلکنا کا مطلب یعنی پوری طرح، جیسے اقربا قریب ترین، اسی طرح اہلکنا یعنی اہلکا یعنی پوری طرح تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا نا ہم نے. قبلہم قبل ہلاکا ہلاکا ہے پھر اضافت ہوئی آ کی اہلکا، اہلکا سے ہو گیا، اس کا مطلب کہ پوری طرح یعنی تباہ کر دیا، یعنی ختم، ہلاک کر دیا، نست و نابود کر دیا نا ہم نے. اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. واٹ از دا ریلیشن بٹوین اہلکنا کم؟ کم جو ہے وہ استفہامیہ انشائیہ کا جملہ شروع ہو رہا ہے. کم سے تو کم کوشچن ہے، کم گنتی میں آتا ہے، تو کتنے ہی، تو گنتی بھی سیدھی ہوتی ہے سر. گنتی ادا سر تمیز ہوتی ہے. الگ سر نہیں یاد آ رہا. کم سر سوالیہ انشائیہ سے آ رہا ہے. کم اہلکنا ہلاک کیا ہم نے. کم اہلکنا. Is there anyone who can help Shazia? سر مفعول ہے کم. مفعول ہے، کون سا مفعول کریں گے؟ یہی ہے. اور ویسے کتنے ہی سوال ہے تو کتنے، تو اس کا مقام کیا ہے؟ سر مفعول ہی تو نہیں ہوتا، کم گنتی. مقام سے جو آتے ہیں نا، مقام کیا ہے؟ سر مفعول کا مقام چاہیے. مفعول میں بتاؤں ابھی نہیں، مفعول کہاں آنا چاہیے؟ مفعول بعد میں ہے کہ مقدم ہے سر. مفعول مقدم ہے اور ختم ہو گیا. مفعول مقدم آ گیا اہلکنا کم. اب یہاں پر وہ سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر
ہم نے کتنے ہی ہلاک کر دیے، ہم نے ہلاک کر دیے کتنوں کو. اس بات سمجھتے ہیں جس کو میں لوگ بھی سمجھ لیں کہ کبھی کبھی مفعول کو فعل یا فاعل کے بعد آنا چاہیے، لیکن کبھی وہ مقدم بھی ہو جاتا ہے، پہلے آ جاتا ہے. اب یہ انشائیہ ہونے کی وجہ سے پہلے آ گیا، اور یہاں پر اصل اس کا مقام یہ تھا اہلکنا کم مانے کتنے ہی، ہم نے کتنے ہی ہلاک کر دیے. اب پھر اس کے بعد اس میں مزید معنوں کے اضافت کے لیے کچھ الفاظ آ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ قبلہم من قرن، قبلہم قبل ان سے، یہ ہم کون ہے؟ ان کے ہم وہی جو کامن لبدہ ہے، یا پھر جو مان نہیں رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، ہے نا. سب لوگ جتنے بھی اس وقت سے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں وہ ہیں ہم، ان سے پہلے ایک دن. جی سر، من قرن یعنی کہ ایک صدی یا ایک جنریشن، ایک جنریشن میں یا ایک بستی. کتنے میں ہم نے ہلاک کر دی ان سے قبل بستی. من قرن سر کیا ہوگا؟ بستی میں سے یا صدی میں سے؟ صدیوں سے، بستیوں میں سے، یا پھر ایک جنریشن میں سے کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو کوئی گنتی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے لوگ ہلاک ہوئے، یا تو عذاب سے ہلاک ہوئے یا نیچرل موت سے گئے. بہرحال اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اب یہ من قرن کا کیا مقام؟ سر من قرن، من کی وجہ سے تو یہ مجرور ہو رہا ہے تو متعلق ہو رہا ہے، لیکن ویسے قرن جو ہے وہ پھر مفعول فی ہی بننا چاہیے تھا، لیکن یہ من کی وجہ سے یہ پھر ہو گیا. یہ میں بڑا اس کے اوپر وہ ہوں کہ مفعول کا سینس نہیں آ رہا ہے، بہت مشکل سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہلاکنا کا جو ہے، ہلاکنا کم ہو گیا، یہ الگ چیز ہے. من قرن کیا ہو سکتا ہے؟ کس میں سے؟ من قبلہم بولے تو اس میں کیا پوری بات نہیں ہو رہی ہے. من قرن یا اصل میں اگر من نہیں ہوتا تو قرنن ہوتا تھا. بالکل یہ تمیز ہوگی اس کی کہ کس کو، تو بستیوں میں سے، جنریشنز میں سے کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کتنوں کو ہم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے پوچھ نہیں رہے ہیں کہ کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے. ہم سے تعداد نہیں مانگ رہے ہیں آپ تو اتنے کروڑ لوگوں کو ہلاک کیے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں یا کم جو ہے استفانیہ سے زیادہ مفعول کا کام کر رہا ہے کہ ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا ہے نا، ان سے پہلے جو بستیوں میں تھے، یا پھر ایک صدی میں تھے، یا پھر کسی شہر میں گاؤں میں رہتے تھے. ان میں سے بہت ساروں کو، سب کو ایک صدی کے بعد تو عام طور پہ کوئی بھی نہیں رہتا، رہنا بھی چاہیے. من قرن. پھر اس کے بعد ایک سوال ہے، هل تحس منهم من احد، هل کیا تحس، حتیٰ اس کا روٹ ورڈ ہے. تحس آپ محسوس کرتے ہیں، یا آپ کے قریب ہے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں. منہم ان کو، من احد ان میں سے، من احد کسی ایک کو، ان میں سے کسی ایک کو، یعنی کیا آپ محسوس کبھی کر سکتے ہیں ان میں سے ہم جن کو ہلاک کر دیا. قبلہم من قرن، قبلہم جس کو ہلاک کیا، کیا ان کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کو جان سکتے ہیں نہ؟ کوئی بھی نہیں. یہ ڈائریکٹ آپ سے خطاب ہے، لیکن پورے وہ لوگ جو نہیں مان رہے تھے ان سے خطاب ہے کہ اتنے ہی ہلاک کر دیے گئے. جی سر، یہ بھی پھر سوالیہ انشائیہ جملہ ہو گیا. تو حصہ جو ہے وہ مضارع ہو گیا کہ کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو جو ہے اس کا فاعل ہو گئے، اور حصہ جو ہے فعل ہے. منہم جار مجرور متعلق ہے، تو حصہ من احدن، پھر اسی طرح من احدن متعلق ہے، لیکن اگر ہم اس کو مفعول لیں تو من احدن اس کا پھر مفعول بنے گا.
اگر ہم ورنہ پھر یہ 4 نکلی ہوگا. اس کا यल سے او سے جو ہے سوال ریپیٹ ہو رہا ہے. جی سر، حل کو پھر او سے ملائیں گے، عطف ہو گیا. تسمعو آپ سن سکتے ہیں، لہم ان کو، رکزا ان کو، رکزا یعنی آواز، آہٹ ان کی، ان سے کانا پھوسی کرنا، ان سے بات کرنا. کیا ان کی کوئی بات چیت بھی آپ سن سکتے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ جو گئے وہ گئے، ان کا کوئی احساس ہم کو نہیں ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کس سال میں، اور نہ ان سے کوئی کسی کا کنٹیکٹ ہوتا ہے، سمس وہاں نہیں ہوتا. جی سر. تو عطف کے ساتھ آگے یہ عطف بن رہا ہے اس پہ کہ تو حصو منہم پہ تسمعو لہم رکتا، تو حصو منہم من عادن پہ تسمعو لہم رکتا پورا عطف بن رہا ہے کہ کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں ان میں سے کسی کو، یا آپ سن سکتے ہیں ان کی کوئی آہٹ یا ان کی کوئی وسپر. آپ نے دوسری کوئی یہ 2 آیتیں ہیں جو اختتامیہ آیت ہیں سورہ مریم کی، اور یہ جا کے جڑیں گی سورہ طٰہٰ سے. اس کے بعد عام طور پہ آپ کبھی بھی قرآن کی کوئی سورت اٹھا کے دیکھ لیجیے، 1 یا 2 آخری صورتیں اور یعنی قرآن میں جس ترتیب سے قرآن لکھا گیا ہے نزول کے لحاظ سے نہیں، بلکہ وہ آیتیں نیکسٹ سورہ کو کور کرتی ہیں. یہ قرآن کا مقصد، نزول کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ سب کو ایک دن مرنا ہے، اور سب اس کے بعد ان کا کیا حل ہوا وہ قیامت سے پہلے کسی کو نہیں معلوم. یہ اور بات ہے کہ انبیاء کو ان کا حل بتا دیا جاتا ہے خود میں ان سے جو خوب کفار مرے تھے ان کا حل صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. انبیاء کو علم دیا جاتا ہے، ہر ایک کسی کو نہیں. So here with this ayah we have finished. سورہ مریم الحمدللہ. ٹھیک ہے جی سر. اس میں پورے سورے کا ایک بار ریکارڈنگ چل رہی ہے نا یا کسی وجہ سے ختم ہو گئی؟ سر چل رہی ہے. چھوٹا سا باکس آتا ہے ریکارڈنگ تو ٹھیک ہے. اس میں پوری صورت کے بارے میں ایک بار اس کو ضرور ریپیٹ کر لیں. نئے حضرات جو شروع سے نہیں تھے وہ بھی ریپیٹ کر لیں. اس میں اور کہف میں اور آنے والی صورت میں سارے خصص بھرے ہوئے، یا تو مشاہداتی باتیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، یا تجرباتی چیزیں جس کا ہم تجربہ رکھتے ہیں. وہ سارے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہر کا علم ہے جسے ہم حاصل کر چکے ہیں، جغرافی یا پھر جو ہے ہسٹری، اور پھر آبزرویشن سے ہم ساری چیزوں کو آج بھی معلوم کر سکتے ہیں. لیکن واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر اوور لاسٹ بریتھ وی ڈو ناٹ نو. تو اس کے بارے میں وہ غیب کی خبر ہے جو انبیاء کے ذریعے انسانوں کو دی جاتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے. جیسا یہ اس وقت ہو رہا ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ بھی بالکل حق ہے، یہ سب ہونے والا ہے. اس کے لیے انسان کو آخرت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کا جو پرچہ ہے وہ لیک آؤٹ ہو چکا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے پہلے سے ذکر نہیں فرما دیا. اور پھر جب وہ قیامت میں پہنچیں گے یا مریں گے، جیسے ہی اس دنیا سے آنکھ بند ہوگی یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ شروع ہو جائے گا جو جب تک اس دنیا کی آنکھ ہے اس سے ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، زمین کو دیکھ سکتے ہیں، نباتات کو دیکھ سکتے ہیں، معدنیات کو دیکھ سکتے ہیں، بارش کو، پانی کو، ساری چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. چاند، سورج، ان کی آنا جانا، دن رات سب ہم we can observe them. But these are the things that Allah subhanahu wa ta'ala is providing the knowledge which is going to happen
when we take the last breath in this world. اس پورے کو ایک بار تھوڑا سا ضرور اس کو ریویژن کر لیں تو اسی صورت میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ you will get a good ٹھیک ہے. چلیے move to سورہ طٰہٰ. MashaAllah. Yes. اس کو ہینڈ کرنا پڑے گا مجھے پھر جا کے اسے کھولنا پڑے گا. ایک سیکنڈ. Where is it? There you are. Are you ready for Surah Taha? یہاں دیکھیے میں کچھ اس کا نوٹ دے دیا ہوں. یہ اگر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے تو اس کو دیکھ لیں, بلکہ چاہے تو نوٹ بھی رکھ لیں. This surah was revealed during the same time when Surah Maryam was revealed. It might have been revealed during the migration to Habsha or just after that. But it is authentic that this surah was revealed before Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu embraced Islam. ایک بڑی خوبصورت کنیکشن سورہ مریم سے سورہ طٰہٰ کی ہے. تو وہ کنیکشن یہ ہے کہ ہر سورہ کا ایک شان نزول کا نمبر ہوتا ہے اور ایک ترتیب کا نمبر ہوتا ہے. ایک شان نزول کا نمبر ہوتا ہے کہ کب آپ کو ہر قرآن میں سیدھی جانب جو نمبر ملے گا وہ ترتیب کا نمبر ہوگا, بائیں جانب جو نمبر ہوگا وہ نزول کا نمبر ہوگا کہ کب کون سے سورہ کا نزول کا نمبر کیا ہے. اگر آپ مریم کے اگینسٹ میں دیکھیں گے وہاں پر تو دا نمبر از 44. نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 44 ہے اور سورہ طٰہٰ کا 45 ہے, 45. تو اس کے فوری بعد سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ کا نزول ہوا. اور یہ 5 ہجری میں جو پہلا مائگریشن ہوا تھا حبش کو, اس وقت مریم نازل ہو چکی تھی. اس کا ثبوت ہمارے پاس کیا ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن صادق رضی اللہ عنہ اس سورت کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائے تھے. اور یہ سورت اسی کے فوری بعد 6 نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایمان لائے تھے. تو اس وقت اپنی بہن کے گھر پہ جو انہوں نے سورت سنی تھی وہ سورہ طٰہٰ تھی اور اسی کو پڑھا تھا. وہ سننے کے بعد ان کا دل نرم ہوتا اور اس میں کتنی آیتیں ہیں 113 آیتیں.
135 آیت ہیں، 135 آیت ہیں، اور 135 کا کلاسیفیکیشن بہت آسان ہے. یہ 3 سورہ مسلسل قصص کے آ رہے ہیں. سورہ کہف میں بہت سارے قصے ہیں، پھر اس کا ایک نتیجہ ہے جو پہلے آ گیا تھا. سورہ مریم میں بہت سے قصے ہیں جو سورہ کہف سے الگ ہیں. اور سورہ طٰہٰ میں پہلی 8 آیتیں 1 to 8، یہاں پر ورسز 1 to 8 اباؤٹ دا از این انٹروڈکشن ٹو قرآن. قرآن کا مقصد کیا ہے، اس کو کیوں نازل کیا گیا، یہ پہلی 8 آیتوں میں. پھر 9 to 93 I think 9 to 98 99 9 to 99 پورا ایک جلیل القدر نبی اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی ذکر ہے. لیکن وہ تفصیلی ذکر کہاں سے ان کی پیدائش یا پھر وہ ساری چیزیں ہم کو نہیں ملتی، بلکہ جب نبوت عطا ہوئی تو اس کے بعد سے جب وہ فرعون کے پاس گئے، وہاں سے بنی اسرائیل کو نکال کے لائے، اور پھر کیا ہوا، وہ بعد کا قصہ، نبوت کے بعد کا قصہ. اور اس میں بڑے دلچسپ کنیکشنز ہیں. یہ نبوت کے عطا کرنے کا ذکر ایک ایک پوائنٹ لکھ رہے ہیں آپ یا سمجھ رہے ہیں، تاکہ آگے ایک سورت کا نزول اور ترتیب ایک ہی ہے. پہلا پوائنٹ نزول اور ترتیب ایک ہی ہے. آخری 2 آیتیں قرآن کے بارے میں ہیں، اس کی پہلی 8 آیتیں بھی قرآن کے بارے میں. وہاں کچھ اور مقصد بیان کیا گیا تھا، یہاں پر کچھ اور مقصد بیان کیا گیا، لیکن کنیکشن پورا قرآن سے ہے. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قریش پروف مانتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا کہ اعلان کرے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی ہیں، اور پھر یا پھر جو ہے آپ ایسے معجزات کیوں نہیں لائے جو ہم وہ سنتے تھے پرانے نبیوں کے پاس تھے. نبوت کا اعلان کوئی فرشتہ نہیں کرتا، بلکہ وہ سیکریٹلی صرف نبی کو ہی اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نبی مقرر کرے. یہ پہلی وہی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہی نبوت کا اعلان تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی دنیا میں کوئی منادہ نہیں ہوا، کوئی آسمان سے خبر نامہ نہیں اترا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا جا رہا ہے. بس مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد پھر ایک طرف جانے کے لیے نکلے. سفر کی منزل طے نہیں تھی، لیکن راستے میں جب وہ وادی طویٰ میں پہنچے تو پھر ان کو کیا ہوا، ایک روشنی نظر آئی. وہ سارا قصہ آپ یہاں پر وہاں سے پڑھیں گے. وہاں پر ان کو نبوت عطا کی گئی، اور جہاں بھی جانا چاہ رہے تھے وہاں سے ڈائریکشن چینج کر کے مصر کی طرف جانے کا حکم ہوا. وہ سب ہم ایک ایک چیز انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں. تب یہ سورت شروع ہو رہی ہے طٰہٰ سے. چلیے کون ہے نیکسٹ؟ ہو از دا نیکسٹ ریڈر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی بس ایک ایک ہے، پورا نہیں سہرا. اچھی بات. طٰہٰ سلیشز دے دو ابھی. جی ہاں، تو کیا سلیش لگیں گے، ایک ہی تو لوگ. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طٰہٰ ایک آیت ہوئی، اور دوسرا ماں بن سلتا ہے، ماں کا ایک سلیش. آپ آگے کی آپ میں کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو صرف طٰہٰ کی بات کریں. اچھا طٰہٰ کیا کہتے ہیں؟
ताहा यानी हर हुर्फ मुक़त्तआत में से एक हुर्फ है ये। है कौन से हुरूफ कौन से? मुक़त्तआत मुक़त्तआत का आमतौर पे तहा तहु ऐसा करते हैं, लेकिन इसमें लाम मीम जैसा करते हैं वैसी ता अलग है और हा अलग है। ता जी इस पे ताहा है, हा पे भी खड़ा अलिफ है, ता हा। चलिए अब इसको बस चलिए अब इसमें दो हुरूफ मुक़त्तआत में से एक हुर्फ मुक़त्ता पहला कौन क्या है इसके बारे में, इसके माने ऐसा लफ्ज जिसके माने अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला जानते, लेकिन बाज़ मुफ़स्सिरीन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बाद मुबस्सिरीन कहते हैं कि मुफ़स्सिरीन इंटरप्रेटर्स अच्छी बात है सर कि ये जो है सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज हुआ है ये वर्ड ताहा। और मुक़त्तआत का मतलब सरकार और नबी और अल्लाह ताला दोनों मतलब जानते हैं ना? क्या बोल रहे हैं? नहीं मुक़त्तआत ये जो यासीन है ताहा है इसका मतलब अल्लाह ताला और नबी दोनों ही जानते हैं। हाँ, सबको है, अल्लाह ने इल्म दिया है, लेकिन पैरों जो कुरान के लिए आपने फरमाया कि इसका वो जो है मख्फी रखा लोगों से, लेकिन बाद साहबा को मतलब भी बताया था, उसके माने भी खास तौर से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत से हुरूफ मुक़त्तआत के माने बताते हैं। अब ताहा का एक माने तो ये है जो बताते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नाम से इसको शुरू कर रहे हैं, अल्लाह के नामों में से एक नाम। और दूसरा मुफस्सिरीन का क़ौल ये है कि इसके माने ओ मैन, ए इंसान, तो इस लिहाज से वो यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर जैसे हैं वो उसमें आपको मुखातिब किया गया है। उसी तरह से ताहा में ए इंसान अगर माने लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा में से एक नाम। बहरहाल सबसे अहम बात दो हैं, एक तो ये कि या तो इसके मायने सबको नहीं बताए गए, या दूसरे मायने जो हम हमेशा हुरूफ मुक़त्तआत पहली बार नहीं आ रहे हैं, इससे पहले भी कई बार आए हैं। तो मोस्ट ऑथेंटिक मीनिंग में क्या बताया था? मुमताज माइक को अपने म्यूट कर लो। हुमैरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हुरूफ मुक़त्तआत? उसके इम्पोर्टेंस वो क्यों आए हैं कुरान में? जो ज्यादा कई कौल है, उनमें से एक कवी कौल क्या है मैं बता चुका हूँ इससे पहले। तो बस ये याद है कि ये 14 हुरूफ मुक़त्तआत के बगैर कोई भी कुरान का ये वही कुरान है जिसमें ये हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं और इसके बगैर अरबी जबान का कोई भी कलीमा नहीं बनता। जितने हुरूफ मुक़त्तआत दूसरे हैं वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। जैसे अंग्रेजी जबान का कोई लफ्ज बगैर वावेल के नहीं बनता, वैसे ये जो हुरूफ हैं 14 में से 28 में से आधे के आधे, इनके बगैर भी कुरान का अरबी जबान का कोई लफ्ज नहीं बनता। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी बताना चाहते हैं कि ये वही हुरूफ हैं जिनमें कुरान नाजिल हुआ है, जिसको तुम जानते हो, और तुम्हारी जबान में कोई कलीमा इन हुरूफ के बगैर नहीं बनता। हुरूफ मुक़त्तआत को आप अलग कर लें तो देखेंगे कि किसी भी कलीमे में अरबी जबान के इनमें का कोई एक या एक से ज़ायद हुरूफ
ہر لفظ میں آئیں گے، ہر کلمے میں آئیں گے. تو یہ صرف طه کے بارے میں ہو گیا کہ یہ سب متشابہات میں سے ہے، یا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے انسان کہہ کے آپ کو نام طه سے مخاطب کیا گیا، یا پھر یہ وہ حروف ہیں جن کے بغیر عربی زبان کا کوئی کلمہ نہیں بنتا. یہ سارے معنی. تو یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے لیے اس کو اوپن نہیں کیا، تو ہم یہاں پر اسی پہ چلیں گے کہ ہم کو اس کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن جتنا علم ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ طه کیا ہے. ٹھیک ہے جی کہنا ہے. اب آپ ایک ایک آیت کرنا. اچھا. ما انزل ما the meaning is ما کے meaning حرف نفی ہے یہ. دیکھو ہاں فقرہ سیکوینس یاد رکھو. پہلے آپ پوری آیت پڑھیں گے، اس کے بعد سلیشز لگائیں گے، اور سلیشز بتانے یہ ہیں کہ کہاں تک کون سی بات تھوڑی ہو رہی ہے، پوری ہو رہی ہے، وہاں سلیش لگے گا. وہ سلیش کا دوسرے گروپ آف ورڈ سے کیا تعلق ہوگا وہ آپ بتائیں گے. یہ سیکوینس ہماری کلاس کا ڈسپلن ہے. اٹس ناٹ نیسسری آپ اپنی سمجھنے کے لیے اپنے عام مطالعے میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن دس از ناٹ وے. تو پہلے پوری آیت پڑھ دیں گے، سلیشز لگائیں گے، پھر اس کے بعد ایک ایک ورڈ پہ ڈسکس کریں گے. چلیے پوری آیت پہلے پڑھیے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ویری گڈ، تشقى ہو گیا. ویری گڈ. چلیے ماں کے ماں تو سلیش لگائے ہیں. انزلنا علیک القرآن 1 سلیش لتشقى 1 سلیش. کریکٹ ہے سر؟ ہاں ماں کے میننگ ہے یہ حرف نفی ہے. حرف نفی ہے. اس میں ہم نے آپ پر، ہم نے کے میننگ میں ہے. اور انزلنا اتارا، انزلنا اتارا، انزلنا یعنی ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا. اور یہ جو ہے سو نزلہ روٹ ورڈ ہے اس کا. ہمارا ورڈ کیا ہے؟ نزلہ روٹ ورڈ ہے. نزلہ بھائی کھل رہا ہے تو پہلے تو میوٹ کریں پلیز. یہ آپ کا نہیں سہرا بیگم اپنا مائک کام رکھے. دوسرا اگر کسی کا ہے تو وہ ایکو ہو رہا ہے. چلیے اس کا روٹ ورڈ کیا بتایا آپ؟ نزلہ ہے. گڈ. اس میں اضافہ دھیرے دھیرے زبر سے ختم ہوتا. جی نہ کیا ہے؟ ہاں نہ دیکھیے یہ جو ہے نہ مفعول بہی ہے. مفعول ہمارے انزلہ نہیں ایک دم اپوزٹ بول رہے ہیں، اپوزٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں. اتارنے والے کون ہیں؟ اتارنے والے کون ہیں؟ نازل کرنے والے، نازل کرنے والے کون ہیں؟ اتارنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. جو کام کوئی کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے یا فاعل ہوتا ہے؟ تو پھر آپ مفعول کہہ رہے ہیں نا، یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے کریں گے ہم نے نہیں اتارا. نہیں اتارا، اتنا کہیں گے خالی تو کفر کی بات ہو جائے گی. ہم نے قرآن کو نہیں اتارا تو پھر کہاں سے آیا؟ جب تک اس کی ایک سے کنیکٹ ہے. یعنی ہم نے آپ پر قرآن نہیں اتارا کہ آپ پریشان ہو جائیں. تو ماں انزل علیک القرآن سامنے آپ کا اسکرین ہے،
جی اسکرین ہے یہاں پر میں ایک باکس بنایا وہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہاں دکھ رہا ہے. وہ کون سا لفظ وہ ہو گیا. اس کے بعد ایک باکس بنایا میں ایک ٹرائنگل بنایا یہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ قرآن. ہاں یہ القرآن. پھر اس کے بعد یہ نکلنا اور قرآن میں کیا رشتہ ہے؟ جی قرآن یہ دیکھیے قرآن کرنے والے کام نام ہے قرآن وہ بھی اس میں جو ہے تو اس کو امپورٹینٹ اس کو کچھ بولتے ہیں سر قرآن. ہاں جامد ورڈ جامد ہے. علی السلام لگنے سے پراپر وہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ تھوڑا سا جب میں بولتا ہوں تو تھوڑا اور سے سنیے, سننے کے بعد بولیے, سوال کو سمجھیے. ٹیچر ہیں میں یہاں پر آپ نے کہا کہ ایک اتارنے کا کام کوئی کر رہا ہے اسے کیا کہیں گے؟ اتارنے کا کوئی کام کرتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ کام کرتا ہے اس کو فیل کر رہا سر. فیل کام کرنے والا فاعل کرتا ہے, کیا کہلائے گا؟ فاعل یا سبجیکٹ. سبجیکٹ ذرا رب بھی نہیں آتی اردو میں بھی بول سکتے ہیں نا سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اور جو چیز اتاری جاتی ہے اسے کیا کہیں گے؟ مفعول. مفعول ہوگا. اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ انگریزی میں دیکھیے جی سبجیکٹ اور کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہے. پریڈیکیٹ تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جو ورب سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ پہلے تو فعل یہ آبجیکٹ ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اس کے اوپر نصب ہوتا ہے. یہاں پر پھر اس کے بعد یہ متعلق ہو گیا جار مجرور کے ساتھ. ما انزلنا اس میں فعل فاعل آ گیا. بہت بنیادی چیزیں ہیں جو اب تک ہم بہت کچھ کر رہے تھے. ما انزلنا نے نہیں اتارا قرآن کو آپ پر, سمجھنے کے لیے ایسا پڑھیں گے لیکن ایسا تلاوت نہیں کریں گے. ما انزلنا القرآن علیک تلاوت میں نہیں پڑھیں گے, اس کو یہی ترتیب ما انزلنا علیک القرآن. لیکن سمجھنے کے لیے انزلنا میں ایک فاعل ہے, ایک فعل ہے اور ایک مفعول ہے. اور ہم نے قرآن کو نہیں اتارا, ٹھیک ہے, علیک آپ کے اوپر. یہ متعلق ہے کس پہ اتارا؟ کسی اور بندے پہ نہیں اتارا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جار مجرور ہے. اب کس لیے اتارا جب وہ بیان کریں گے تو وجہ معلوم ہو. ہم نے نہیں اتارا, نہیں اتارا ضرور ہے لیکن کسی اور مقصد کے لیے نہیں. اس مقصد کے لیے اتارا, یہ مقصد کے لیے نہیں اتارا جو یہاں پر بیان کیا ہے. کیا ہے یہ؟ مشقت کرنے کے لیے. ہاں اردو میں بھی کہتے ہیں مشقت آتی ہے بہت زیادہ, اس کے اوپر محنت کرنا. ہے شفیہ سے ملا ہے. شفیہ روٹ ورڈ شفیہ ہے. اس سے کہ آپ جو ہے مشقت کریں. اب اس کی تفسیر سن لیجیے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بات سے نگیٹ کر رہے ہیں اور سورہ مریم کے آخری 2 صورتوں میں وہ قرآن کے اتارنے کے کچھ وجوہات بتائے گئے تھے قرآن کے نزول کے کہ یہ متقیوں کو ڈرانے کے لیے
اور جو جھگڑالو قوم ہے اس کو ساری متقیوں کو بشارت دینے کے لیے اور جھگڑالو قوم کو ڈرانے کے لیے اتارے ہیں. اب اس کے بعد مزید اس کی تعریف ہو رہی ہے. وہی بات کنٹینیو ہے. پہلے تو نیگیشن ہے. اگر یہاں پر رک جائیں گے تو کفر کا کلمہ ہو جائے گا. ہم نے نہیں اتارا قرآن کو آپ پر. بہت بری بات ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں اتارا. تو پھر اس کے بعد جب یہ لفظ نہیں آئے گا تو اس کے بغیر پوری بات نہیں ہوگی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اب یہ مشقت کیا ہوتی ہے, محنت کیا ہوتی ہے, اس میں پریشانی سن لی. سن لیجیے, ہم آپ کو محنت میں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارے. جب تک حضور نمازیں پڑھ رہے صحابہ کرام کے ساتھ اور پیر سوچ گئے تھے ان کے, تو اس یعنی کیا تھا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہم نے اتارا نہیں کہ آپ پریشان ہو, محنت کرو. ہو گیا نا. اب آپ سمجھ بیٹھیں گے, آپ سمجھ بیٹھے تو پھر میں اوکے. چلیے, یہ اس میں کئی قول ہیں مفسرین کے. ایک تو نمازوں کا ذکر ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت نمازوں میں تہجد میں کرتے تھے جس سے پیر متورم ہو جاتے تھے. لیکن یہ ایک خیال ہے مفسرین کا. ایک خیال یہ ہے کہ جب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ اللہ کے نبی اور رسول تھے, مقصد صرف آپ کو ان باتوں سے واقف کرانا نہیں تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کر رہے تھے, بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانا تھا. تو نبی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے ہر لحاظ سے ایک ایک بات لوگوں تک پہنچ جائے. اور پھر یقینی بات ہے کہ جب اللہ کا کلام پہنچاتے اور لوگ نہیں سمجھتے, اس پہ اعتراض کرتے یا انکار کرتے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اس کے لیے آپ کافی مایوس بھی ہو جاتے تھے. تو یہ جو آپ بہت محنت قرآن کے لیے کر رہے تھے, تو یہ مقصد اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی تکلیف میں پڑ جائیں, بلکہ آپ کے ذمہ تو صرف بات پہنچانا ہے, اور پھر ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. یہ صرف آپ کی عبادت اور عبادت میں کھڑے رہنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ قرآن کی کوئی آیت کا نزول ہوتا تو آپ لوگوں تک اسے پہنچاتے. اس زمانے میں ایسا کوئی ویب ایکس نہیں تھا, ایس ایم ایس نہیں تھا کہ آپ سب کو ایک آیت کو میسج کر دیتے, لوگ پڑھ لیتے, بلکہ پرسنلی ایک ایک آدمی سے کنٹیکٹ کر کے پہنچانا پڑتا تھا. جو مان لیا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی, لیکن میجورٹی آف دا پیپل واز دا ڈینائرز. اور اس تعلق سے آپ ہر طرح سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے, اور اگر وہ نہیں مانتے تو لازمی بات ہے کہ اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچ. تو یہ کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے, نبی کے معنی پہنچانے والے ہیں, خبر دینے والے ہیں, اور ہدایت دینے والے ہیں. ہدایت دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اسی لیے آپ سے پہلے تو نیگیشن کے بعد سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ما انزلنا علیک القرآن, یہاں پر خطہ ہی نہیں رکنا چاہیے, بلکہ یہاں سے پوری آیت مل کے پڑھنا چاہیے. ایک نیگیشن میں بہت ہی کفریہ بات ہو جاتی ہے کہ ہم نے اتارا نہیں آپ پر یہ قرآن, یہ کفریہ بات ہو جائے گی. لیکن کس کام کے لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں مشقت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے بھی لوگوں کو یقین دلانا ہے یہ اللہ کا کام. آپ کا کام تو صرف بات پہنچانا ہے, وہ اس کا آگے کیا میں ذکر ہے. تب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہاں پر آپ فیل ہے, صحیح کا فائل کون ہے, اور کون سی چیز اتاری جا رہی ہے نا, کون اتارا. اگر آپ سوال کر لیں گے یا کیا چیز اتاری کر لیں گے تو اس کے لیے آپ کو مفہوم مل جائے گا, ہے نا. اور کس پہ اتارا یہ علیہ کا ہوگا, اجار مجبور ہوگا. اب
صرف کس لیے نہیں اتارا؟ مانزلنا ہے نہیں اتارا، اس لیے نہیں اتارا لتشقى کہ آپ شقت میں پڑ گئے یا پھر مشقت میں پڑ گئے، اس سے آپ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نوازت کے لیے ٹو یو آپ جیسا ترجمہ کرتے تھے، اب جو میں بتایا اس سے آپ کو کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں ہاں بہت کچھ ہیلپ ملی سر. بالکل ایسے ہی آپ کو آگے کی آیتیں ابھی یہی کہا تو اور آپ کی ریڈیش ہے، لیکن انشاءاللہ آپ جب نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے تو ایسے ہی ایک ایک لفظ کو الگ ہے نا، اور پھر اس کے بعد اس کے تھوڑا بولی نہیں سر میں. ہاں ہاں بولے، بہت اچھا بولے، ویری گڈ، بٹ یو نیڈ سم پریکٹس. جیسا ہم سب کوشش کر رہے ہیں ویسی پریکٹس کرنا. پہلے سیکوینس لکھ لیجیے، یاد رکھیے. آیا فرسٹ نمبر 1 اسٹیپ ریڈ دا آیا. نمبر 2 break it into pieces. Number 3 discuss about the piece separately. ایک ایک پیس کے بارے میں، وہ فعل ہے، فاعل ہے، جملہ اس میں ہے یا اور میرا بھی بہت مدد دی ڈیلی سمجھاتے تھے میرا. چلیے مگر آپ کی محنت ہے، میرے یا ہمارا کے کرنے سے کوئی نہیں سیکھتا، میرے سے بھی کوئی نہیں سیکھتا. تو یہ سیکھ رہا ہے محنت سے سیکھتا ہے. بہت محنت کر رہے سر، جو بھی نہیں کوئی کسی اللہ مدد کرے میری. اللہ ضرور مدد کرے گا آپ کی، لیکن اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنے آپ مدد کرتا ہے. تھوڑی پریکٹس کرنا پڑے گا، آپ یقیناً فارم پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. سو آئی تھنک وی ول اسٹاپ ہیئر. اینڈ آپ کی ایک آیت ہے، اس کے بعد کون ہے یہ سب کو معلوم ہے ہمارا. ہو آر دا نیکسٹ؟ صاحب ایکسکیوز میں، ہاں بولو صاحب عالم نشرہ میں بھی ہے نا یہ فیضا فرقت انت بلا رب. کیا ہے؟ بولو کیا ہے، بولو. فیضا فرقت انت سارے ہو جائے تو اپنا جو ہو رہا. ہاں ہاں کیا ہے، آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، بولیے. سرکار کو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مت کرو مشقت، مایوس مت ہو. تو ویسی علم نشرہ میں بھی ہے نا سر. کیا ہے پوچھوں میں، کیا ہے علم نشرہ میں ہے، علم نشرہ میں وہ بولو میں کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا جو آپ پڑھ رہے ہیں. اذا فرغت فانصب. ہاں الى ربک فرغب. کیا ہے اس میں، کیا ہے؟ Is it the same thing or is there any other order for Allah subhanahu wa ta'ala? آپ مشقت یہاں پر ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ وہ ہو گئے تھے نا سرکار ذرا مایوس. ایسا کچھ وہاں مایوسی کا ذکر نہیں ہے، اس کو پھر ذرا غور پڑھ کے آئیے. وہ بالکل الگ مضمون ہے کہ وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنا ہے. نبوت کے فرائض بھی ادا کرنا ہے، اور رات دن تو نبوت کا کام نہیں ہوتا تھا، دن میں ہوتا تھا. جب آپ نبوت سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت بھی کیجیے، اللہ کی طرف رغبت بھی ہو جائے گی. کوئی مشقت کی بات نہیں ہوگی. وہ الگ ایک میسج ہے، ایک حکم ہے کہ آپ کے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ نبی بن جانے سے آپ کسی غار میں جا کے بیٹھ جائیں گے یا پھر وہ غار حرا میں جا کے وہاں عبادت کریں گے. وہ تو نبوت سے پہلے آپ تنہائی میں جاتے، لیکن اب جو ہے پوری نبوت کی ذمہ داریاں نبھائیے. اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت میں بھی مشغول ہو جائیں. وہاں کوئی خشیہ یا خش کا ذکر نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے چلیے، وہ بات بہرحال کوئی بات نہیں. چلیے اب یہ
اس کے بعد کا ہمارا آگے کا لسٹ ہے نا ہمارے پاس ریڈر. سوال سن پہلے ایک سیکنڈ میں ہمارا سے کچھ پوچھ رہا ہوں, آپ میوٹ کر لیجیے پاس میں. ہمارا ڈو وی ہیو دا لسٹ آف ریڈرس؟ یس سر. اس کے بعد کیا ہے کو سغرا بیگم کے بعد جو ہے وہ تحلا ہے, پھر صدق ہے, پھر ساجدہ ہے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا نجیبہ بیگم پڑھتی ہے یا ابھی ان کو ٹائم چاہیے؟ نہیں تو دیکھیے دیکھ لیں گے نا, اپنے کو پہلے معلوم ہو جاتے, نہیں تو پھر گیپ دیں گے بعد میں. پہلے دیکھ لیں گے. اس کے بعد ساجدہ کے بعد بولا تھا نا تم سے پہلے 2 نئے لوگوں کو دو موقع. جی ساجدہ کے بعد ایک بیگم ہے, نجیبہ ہے, پھر نور جہان ہے, اور پھر میں. اس کے بعد تم ٹھیک ہے, ان کو موقع دو, معلوم ہو جاتا کہ ان کو کیا ہیلپ کی ضرورت ہے, کس چیز پہ ان کو انٹرسٹ کرنا ہے, اسٹریس کرنا ہے, کون سی چیزوں کی تیاری کرنا ہے. اس کا ایک اندازہ ہو جائے گا اس وقت کہ وہ خود ان کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا جانتے ہیں, کس طرح سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اب آپ میوٹ کر لیجیے فاطمہ. کا مقام سر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ سر کیا یہ تمیز ہو گیا تھا کہ نہیں ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن کیا کیا مشقت پائیں, تو یہ التفا کا مقام نہیں سمجھ آ رہا. کس کا؟ دس از دا ریزن. مقام کیا ہے؟ یہ بات نگیشن میں بیان کی گئی, جیسے اللہ کے ساتھ بھی اور ماں کے ساتھ بھی, لا کے ساتھ بھی نگیشن ہوتا ہے. ایک پہلے انکار کر دیا جاتا ہے کہ لا الہ اور کفر کا کلمہ ہے. اب ایک چیز کا ذکر کیا گیا, وہ نمبر 2 میں تھا, یہ کہ ما انزلنا علیک القرآن. This is not the reason for the revelation of the Quran, but the real reason کچھ اور ہے. یہ ریزن نہیں ہے, اس لیے نہیں نازل کیا قرآن کو, نازل نہیں کیا بلکہ نہیں, اس لیے نہیں نازل کیا. پہلی تشخیص یہ جو مقام ہے یہ ریزن بتا رہا ہے, مجھے بتا رہا ہے. اس میں اس کو اپنا ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے, سمجھ بھی نہیں. بلکہ ایک جملہ نگیٹ کیا گیا کہ جس کام کے لیے قرآن نہیں نازل کیا گیا, کیا بہت زیادہ مشقت نہ کرے, بلکہ کچھ اور مقصد سے نازل کیا گیا ہے. وہ آیت نمبر 3 سے چلے گا 8 تک. ٹھیک ہے, از اٹ گڈ فار یو فاطمہ؟ جی سر, جزاک اللہ. اوکے, چلیے لیٹر اسٹاف ہمارا لے کر دعا کوئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہم نے ماشاءاللہ سے 16واں سپارہ آدھا نصف کر لیا, سورہ مریم پوری کر لی. اللہ کا جو پڑھا جو سمجھا اب تک, اور آگے بھی اس کا صحیح فہم عطا فرمائے, اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کا, اس پہ عمل کرنے کی جو آپ کے بات ہے ان سے, اور جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچنے کی توفیق پر ہم سب کے دلوں ذہنوں کو کھول دیں. ہمارے اس کام کو بنا دیجیے, اور ہم سے جو بھی سیکھا جائے اللہ تعالیٰ کو یہ ہمت توفیق اور اتنی صلاح دے وہ اپنا پیغام آگے دوسروں تک بھی پہنچا سکے, اور ہماری دوسری جو جنریشن ہے بعد والی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے, وہ بھی یہ شوق ان میں بھی اللہ تعالیٰ لوگ جن جن پریشانیوں میں آج کل مبتلا ہے, اور اس وقت میں بھی کافی لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے شفا اور عاجلہ عطا فرمائے, اور ہم سب کو ہر مصیبت سے بچا کے رکھے, ہماری استقامت پیدا کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ خیر. ایک بات اور میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بہت سے لیسنس روزمرہ کی زندگی میں ہیں. میں کسی چیز سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ بجائے کوئی اگر روزانہ 1 پارہ 2 پارے 5 پارے پڑھ رہا ہے لیکن کچھ نہیں سمجھ رہا ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے. لیکن اگر کمپیئر کر کے دیکھیں
کوئی دو آیتیں سمجھ کے پڑھ رہا ہے اللہ کیا چاہتے ہیں میرے سے، کیا میسج ہے، وچ ون از بیٹر. صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے وہ ایک دو آیتیں مقرر کر لیتے تھے، اس کو جب پوری طرح سے سمجھ جاتے اور اس میں اگر کوئی حکم ہے تو اس کے پابند نہیں ہو جاتے، آگے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے. تو واٹ از وچ ون از بیٹر کہ مشقت سے 5 پارے کسی بھی قیمت میں روز پڑھنا ہے یا 1 پارہ پڑھنا ہے، 2 پارے پڑھنا ہے، چاہے ایک لفظ بھی سمجھ میں آئے نہ آئے، دیٹ از بیٹر. اور جسٹ ٹو ریڈ a couple of verses and understand it and try to apply it in our life. یہ ہم خود غور کریں، میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. جو بھی ہے بہرحال سمجھنا بہتر ہے کہ ہم جو 2 آیتیں 3 آیتیں 4 5 آیتیں پڑھیں شاید، اور اس کے لیے ہم اس کا ریویژن ضرور کریں، اس کے لکھ لیں اپنے طور پہ، میں نہیں تھوڑا انالیسس کریں، وہ زندگی بھر آپ نہیں کریں گا. لیکن صرف کلاس میں سن لیے اور پھر اس کا بند کر کے پھر ٹیوزڈے اگر اسے کھولیں گے تو پھر آئی تھنک وی ول ناٹ بی بینیفیٹڈ ان اینی وے. اوکے، میں آئی ایم ناٹ کامنٹنگ آن اینی تھنگ جس کا جیسا بلیف ہے، لیکن صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور خالی پڑھ لینے میں ثواب میں تھوڑا ضرور فرق ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ ثواب دیں گے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تلاوت کریں گے بھی تو وہ دینے والے وہ ہیں، میں کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ایک میسج ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اوکے چلیے ختم کر رہا ہوں.